تو مولانا آزاد ہماری تاریخ کے بہت ہی ٹاورنگ فگر تھے. تو ایک آدمی ان کی آئیڈیالوجی سے، ان کی فلسفی سے، ساری چیزوں سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن ان کی جو خدمات رہی ہے اور ان کا جو اخلاص اس امت کے لیے رہا ہے، تو اس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا ہے. تو آج یہی کوشش ہے کہ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کا جو سب سے نازک ترین وقت تھا، تو اس میں ان کی کیا آئیڈیالوجی تھی اور وہ کیوں جو فیصلہ انہوں نے لیا وہ فیصلہ کیوں تھا، تو اس پر انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے. لیکن اس کے ساتھ تھوڑا ان کی زندگی کے دوسرے گوشے، دوسرے پہلو بھی جو ہے اس پر بھی ہم تھوڑی روشنی ڈالیں گے. اصل میں مولانا آزاد کا جو اصل نام ہے محی الدین ہے، مولانا ابوالکلام محی الدین احمد. ان کے والد جو ہے خیر الدین ان کا نام تھا. مولانا آزاد ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے، اور عام طور سے ان کو مولانا آزاد اس لیے کہا جاتا ہے، آزاد جو ہے ان کا پین نیم تھا. مولانا چکے ہوئے عالم دین تھے، اس اعتبار سے ان کو مولانا کہا جاتا ہے. تو ان کا نام جو بن گیا مولانا آزاد بن گیا ہے. ہندوستان کی اندر ان کا کنٹریبیوشن بہت غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی جتنی بڑی ایجوکیشنل پالیسیز ہے، جیسے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن ہے، یو جی سی جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ مولانا آزاد کے دین ہے. آج ہندوستان پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ اپنے انجینئرس کے لیے مشہور ہے، اور وہ آئی آئی ٹی اینس ہے. تو آئی آئی ٹی جو ہے وہ مولانا آزاد کا جو ہے وہ ان کا برین چائلڈ تھا، ان کا اپنے ذہن کی وہ سوچ تھی. اسی طرح آرٹ اور کلچر میں جو کچھ آج ہندوستان ڈیولپ ہوا ہے، تو اس کے انسٹیٹیوشن بھی مولانا آزاد نے اسٹیبلائش کیے. تو آج انڈیا کا جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ مولانا آزاد کا دیا ہوا ہے. مولانا آزاد کی ارلی لائف اگر ہم دیکھتے ہیں تو مولانا آزاد 11 نومبر 1888 کے اندر مکہ کے اندر پیدا ہوئے. یعنی اس زمانے میں مکہ جو ہے وہ عثمانیہ سلطنت کا پارٹ تھا، آج کل وہ سعودی عرب کا پارٹ ہے. اور ان کا اصلی نام جیسے کہ میں نے بتایا غلام محی الدین تھا، اور ان کے والد خیر الدین تھے، لیکن وہ دھیرے دھیرے مولانا آزاد کے نام سے بن گئے. مولانا آزاد کے جو اسلاف تھے، بنیادی طور سے ان کا جو آبائی وطن تھا وہ دہلی تھا. ان کے خاندانی سلسلے سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ تھے شیخ جمال الدین، جن کو بہلول دہلوی کہا جاتا تھا. تو اکبر کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ جب اکبر نے نیا دین رائج کیا تھا تو اس کے خلاف ایسا نہیں تھا کہ سارے علماء سرنڈر کر دیے تھے. بہت سارے علماء نے جو اس کی مخالفت کی تھی، اور ان کو بہت حکومت کا جبر اور استحصال کیا گیا تھا، ان کو حکومت کی طرف سے تنگ کیا گیا تھا. تو مولانا آزاد کے خاندان کے بھی کئی بزرگ تھے جو اس آزمائشوں کی وجہ سے انہوں نے اکبر کی مخالفت کی تھی، تو ہندوستان چھوڑ کر جو ہے مکہ میں جا بسے. آزاد کے والد جو تھے وہ خود افغانی تھے چونکہ نسلاً وہ، اور وہ دہلی میں رہتے تھے، یعنی ان کے دادا وغیرہ. کافی ینگ ایج میں ان کے دادا کا انتقال ہو گیا تھا، اور 1857 کا جو ریبیلین ہوا تھا، 1857 کا جو غدر ہوا تھا، تو اس کے بعد ان کے خاندان پر بھی کافی مظالم ڈھائے گئے تھے. تو یہ لوگ بھی ہندوستان چھوڑ کر پھر بعد میں مکہ شفٹ ہو گئے. یعنی پہلے جو ہے ان کی ایک جنریشن اکبر کے زمانے میں مکہ شفٹ ہو گئی تھی، اور بعد میں جو دوسری جنریشن تھی وہ 1857 کے زمانے میں مکہ شفٹ ہو گئی. مولانا آزاد کے جو والد تھے وہ بہت بڑے عالم دین تھے، تقریباً 12-15 کتابیں انہوں نے لکھی تھی، اور پورے ہندوستان کے اندر ہزاروں بلکہ لاکھوں جو ہیں ان کے مرید تھے، ان کے چاہنے والے تھے. اور وہ کافی نوبل فگر جو ہے مانے جاتے تھے، یعنی کبھی بڑے عالم دین مانے جاتے تھے. ان کی والدہ جو تھی وہ بہت بڑی فیملی سے تھی، اور وہ خود بہت عالمہ تھی. تو آزاد نے جس خاندان میں آنکھیں کھولی وہ پورا علم کا خاندان تھا، یعنی ان کی ننیال کی طرف سے بھی اور ددیال کی طرف سے بھی. بہرحال 1890 میں جو ہے ان کے والد واپس ہندوستان آئے، اور پھر ان کے دوستوں کے اصرار پر وہ کلکتہ میں سیٹل ہو گئے. مولانا آزاد ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے، ایچ آر ڈی منسٹر رہے. غیر معمولی ان کی تعلیم تھی، لیکن وہ کسی اسکول سے پڑھے نہیں تھے. ان کی جو بھی تعلیم اور تربیت ہوئی تھی وہ ان کے گھر کے اندر ہی ہوئی تھی. یعنی عربی کے اندر، عربی ان کی پرائمری لینگویج تھی، فرسٹ لینگویج ان کی عربی تھی. عربی کے علاوہ اردو، فارسی، انگلش، بنگالی، یہ لینگویجز ایسی تھی جن پر ان کو غیر معمولی کمانڈ حاصل تھا. اس کے علاوہ ڈچ اور دوسری 7 زبانیں تھی ایسی تھی جو وہ پڑھ سکتے تھے. مولانا آزاد کی انگریزی کا یہ عالم تھا کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ کانگریس کی جو نشستیں ہوتی تھی، میٹنگز ہوتی تھی، تو اس کے ایم او این جو ہے پنڈت نہرو بناتے تھے، چونکہ پنڈت نہرو فورن سے انگلش پڑھے ہوئے تھے. اور اس میں جو کریکشنز ہے تو وہ مولانا آزاد جو ہے انگلش سے کریکشن کرتے تھے. اسی طرح جو بھی برٹشر سے ڈسکشنز ہوتے تھے، جو بھی گفتگو ہوتی تھی، تو اس کے بعد جو ایم او ایس بناتے تھے، منٹس آف میٹنگ، تو برٹشرز جو انگلش میں ایم او ایس بناتے تھے تو اس کے کریکشن بھی جو ہے مولانا آزاد کرتے تھے. تو اتنا ہائی لیول کا ان کو لینگویجز پر کمانڈ حاصل تھا. تو 7 سے زیادہ زبانیں ایسی تھی وہ جو پڑھ سکتے تھے، اور 5 زبانیں ایسی تھی جن پر ان کو بہت فلوئنسی حاصل تھی، جس میں وہ لکھ پڑھ اور بول سکتے تھے. دینی علوم کا جہاں تک معاملہ تھا تو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ چاروں کے چاروں جو اسکول آف تھاٹ تھے، مولانا آزاد نے ان کو بہت ڈیپتھ کے اندر پڑھا تھا.
اس کے علاوہ شریعت، میتھمیٹکس، فلسفی، دنیا کی تاریخ اور سائنس، یہ ساری چیزیں بھی جو انہوں نے پڑھی تھی. یعنی خود مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ اپنی زندگی میں انہوں نے تقریباً 15,000 جو ہے الگ الگ کتابیں پڑھی ہیں. تو آزاد کا بچپن سی جو اپ برنگنگ، وہ بہت زیادہ ہائی لیول ان کا ایجوکیشن تھا. جب وہ بہت چھوٹے تھے تو انہوں نے امام غزالی کی لائف پر، یعنی 12 سال کے تھے تو جب انہوں نے کتاب لکھنا شروع کر دی تھی. اور 12 سال کی عمر میں وہ ان سے جو دگنی عمر کے لوگ تھے، جو 24-25 سال کے تھے، مولانا آزاد ان کو پڑھایا کرتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کا اس وقت کا جو سب سے بڑا جو عالمیت کا کورس اویلیبل تھا، تو وہ انہوں نے 16 سال کے اندر جو وہ کورس مکمل کر دیا تھا. 13 سال کی عمر میں مولانا آزاد کی شادی ہو گئی تھی، اور بہت جلد انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ اور کلام، یہ سارے علوم پر جو ہے تو عبور حاصل کر لیا تھا. یعنی ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے مولانا آزاد کی علم کا اور ان کی علم دوستی کا، کہ پہلی مرتبہ جب وہ علامہ شبلی نعمانی سے ملے، تو حالانکہ انہوں نے اپنا تعارف کروا دیا تھا، لیکن کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی، تقریباً 1 گھنٹے تک، آدھے گھنٹے تک گفتگو ہوتی رہی. اور اس کے بعد مولانا آزاد کی عمر جو تھی اور اس کے مقابل ان کا جو علم تھا، تو آخر میں علامہ شبلی نعمانی نے پوچھا کہ مولانا آزاد، آپ کے ابوالکلام آپ کے والد ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں خود ہوں. یعنی یہ جو ہے آزاد کا بہت ہی کم عمر میں یہ ان کے علم کا عالم تھا. ان کے استاد جو ہے بالکل 16 سال کی عمر میں ان سے کہا کرتے تھے کہ ابوالکلام، اب تمہیں پڑھنا نہیں بلکہ پڑھانا چاہیے. یعنی 16 سال میں ہندوستان کے جتنے اعلیٰ علوم تھے وہ سب کے سب مولانا آزاد نے حاصل کر لیے تھے. آزاد کی جو زندگی ہے وہ بہت ہی اسٹیجز کے اندر ہے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل ایک گھرانے میں پیدا ہوئے اور ان کو علم حاصل ہو گیا اور وہ اس پر قائم ہو گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا آزاد کے جو والد تھے وہ بہت بڑے عالم دین تھے، ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت تھے، اور ان کا جو خاندان تھا وہ پیر اور طریقت کا خاندان تھا. یعنی ان کے والد کی حیثیت ایک پیر کی تھی، اور لاکھوں لوگ جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت تھے. یعنی وہ ایک سجادہ نشین تھے بنیادی طور سے. تو آزاد نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی کہ ان کے والد سجادے ہیں اور ان کے سامنے جو ہے لوگ عقیدت سے، ارادت سے جھکتے ہیں، بلکہ ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، ان کے پیروں کو چومتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں سے مولانا آزاد بہت زیادہ بدظن ہو گئے. یعنی ان کے جو معتقدین تھے، ان کے والد کے جو مرید تھے، جو ان کے فالوورز تھے، جو بھی آتا ان کے والد صاحب سے سلام کے بعد کھڑے ہو جاتا، ان کا ہاتھ چومتا، ان کو آنکھوں پر لگاتا، اس کے بعد بیٹھ کر ان کے قدموں کو چومتا، اور جو زیادہ عزت مند رہتا وہ تو مطلب جو ان کی چپل لگی ہوئی رہتی اس کو بھی چوم لیتا تھا. تو یہ ساری باتیں جب مولانا آزاد دیکھتے تو ان کو بہت گھن آتی تھی کہ ایک انسان جو ہے دوسرے انسان کو کس طرح ایسے چومتا. اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے والد صاحب کے جو مرید ہے، تو نہ صرف یہ کہ ان کے والد صاحب کو، بلکہ مولانا آزاد اور ان کے بھائیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے، تو مولانا آزاد کو اور زیادہ شوق لگتا تھا کہ یہ کیا بات ہے. مطلب والد صاحب کا تو بھی سمجھ میں آتا کہ وہ ان کے پیر ہے، ہم تو ان کے اولاد ہے، یہ لوگ ہمیں کیوں چومتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے مولانا آزاد سوچتے تھے. یعنی انہوں نے خود لکھا ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہوا کہ میں تنہائی میں گھنٹوں یہ سوال میرے دماغ میں چکر کھاتا کہ یہ کیسی فضول بات ہے، اور لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں، آپس میں کوئی اس طرح نہیں کرتا، اگر وہ ان کے حضرت کے ساتھ کرتے تو ٹھیک بھی، لیکن ہمارے ساتھ کیوں ہے. تو یہ باتیں مولانا آزاد سوچتے، اور ان کو بہت ہی یعنی گلٹ فیل ہوتا تھا، ان کو ایک خراب محسوس ہوتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جو جاری ہے. وہ اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے اس کا ذکر کرتے، لیکن کوئی بھی جو ہے ان کو اس کا سیٹسفیکٹری آنسر نہیں دیتا تھا. مولانا آزاد یعنی اتنا ان کی لائف یہ ہو گئی کہ وہ پریشان ہو گئے، راتوں کو یعنی رات رات بھر وہ سوتے نہیں تھے، اور وہ بیمار رہنے لگے. یعنی پورا خاندان جو ہے ان سے پریشان ہو گیا، اور ان کے بارے میں یعنی جو کچھ چیزیں تھی جو ان کے بھائی وغیرہ کرتے تھے وہ سب سے وہ بیزار ہو گئے. یعنی کوئی آدمی آتا ان کے ہاتھ چومتا تو وہ اس کو جھٹک دیتے تھے، پھر وہ کسی سے بھی اس طرح ناظر و نیاز یہ ساری چیزیں نہیں لیتے تھے، اور بالکل ایک عام انسانوں کی زندگی گزارنے لگے. پھر یہ بھی ان کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ وہ ملید ہو گئے، یعنی الحاد جو ہے ان کی زندگی میں آ گیا. کوئی کہنے لگا کہ وہ وہابی ہو گئے، کوئی کہنے لگا کہ وہ گمراہ ہو گئے، کوئی کہنے لگا وہ نیچری ہو گئے، اور ان کے بارے میں پورے خاندان کے اندر، شہر کے اندر جو ہے باتیں پھیلنے لگی. بلکہ بعض مضامین کی وجہ سے ایسا ہوا کہ لاکھوں یعنی ہزاروں لوگ جو ہے ان کے قتل پر وہ ہو گئے اور ان کو قتل کر دینا چاہتے تھے. تو یہ پوری ان کی جو زندگی تھی وہ بہت پریشانی کی زندگی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں رات رات بھر روتا رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو حق ہے وہ تو مجھ کو دکھا دے. وہ سوچتے تھے کہ یہ دین کیا ہے، حقیقت کیا ہے، آخرت کیا ہوں گی، انسان مرنے کے بعد کیسے نہ ہو. یہ سارے سوالات جو ہے ان کو پریشان رہتے تھے. یعنی ایک واقعہ اپنا بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ان کے والد صاحب نے جب دیکھا کہ مطلب یہ بہت پریشان تھے یہ، تو انہوں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ کیا بات ہے، کیوں گمسم رہتا ہے اور کیوں ان خیالات میں پڑ گیا، کھل کر کیوں نہیں کہتا.
تو مولانا آزاد کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے صرف اتنا ہی کہا کہ نہ میں گمراہ ہوا، نہ وہابی ہو گیا، نہ نیچری، نہ اپنے خاندان سے منحرف ہوں جیسے کہ آپ نے فرمایا۔ البتہ بہت سی باتوں پر میرے دل کو اطمینان نہیں ہے، اور جس سے اطمینان ملتا ہے اس سے لے لیتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھی مولانا آزاد کے ساتھ چل رہی تھی۔ پھر ان کے والد بھی یعنی کافی ان کی بحث ہونے لگی گرما گرم، اور پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر اسی طرح ان کا رویہ رہا تو جو ان کی خاندانی ریاست ہے، یعنی ان کے والد کے جو لاکھوں مرید ہے، تو اس سے وہ برخاست کر دی جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے جو آدمی حق کی تلاش میں ہو تو وہ ساری چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ تو مولانا آزاد اس زمانے میں ہر آدمی سے جا کر ملتے تھے، جو بھی آدمی کوئی نئی بات کہتا تو وہ اس سے جا کر ملتے تھے، یعنی یہاں تک کہ وہ مرزا غلام قادیانی سے بھی جا کر ملے۔ یعنی وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل کا کوئی یقین ایسا نہیں ہے جس میں شک کے سارے کانٹے نہ چپ سکے ہو، اور میری روح کا کوئی اعتقاد ایسا نہیں جو انکار کی ساری آزمائشوں میں سے نہ گزر چکا ہوں۔ میں نے زہر کے گھوٹ بھی ہر جام سے پیے، اور تریاق کے نسخے بھی ہر دار شفا کے آزمائے۔ یعنی وہ پوری دنیا میں ہر ایک آدمی سے ملتے، اس سے بات کرتے اور سمجھ میں چاہتے تھے، یہاں تک کہ مرزا غلام قادیانی جیسے بہروپیے سے بھی وہ جا کر ملے اور اس سے ملے، اور پھر کہا کہ یعنی اس پر جو تبصرہ ہے بڑا پیارا تبصرہ ہے ان کے، کہ دور کے ڈھول ہے اور اس کے پیچھے دنیاوی مفاد ہے۔ یعنی مرزا غلام قادیانی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ دور کے ڈھول ہے، یعنی صرف اس کی ہوا ہے، حقیقت میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ چاہتا ہے۔ تو اس طرح وہ تلاش میں رہے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سر سید کی کتابیں پڑھی تو پھر ان کو حق جو ہے ملا۔ یعنی اردو کتاب کے متعلق سر سید مرحوم کی جو الگ الگ کتابیں تھیں اس زمانے میں، اس زمانے میں جو بھی لوگ غور و فکر کرتے تھے، چاہے وہ علامہ شبلی ہو، چاہے مولانا آزاد ہو، سید سلیمان ندوی، جتنے لوگ اس زمانے میں غور و فکر کرنے والے تھے تو وہ ابتدا میں سر سید سے متاثر ہوتے تھے۔ تو مولانا آزاد بھی سر سید کے بہت بڑے فین ہو گئے، ان کی کتابوں سے ان کو شوق نہیں بلکہ وہ کہتے کہ عشق ہو گیا۔ یعنی سر سید کے جو بھی افکار تھے، ان کا جو تھاٹ پروسیس تھا، جیسے ان کو کوئی کتاب چھپتی تو فوراً لے کے آتے اور وہ ان کو پڑھنے لگتے تھے۔ تو بہت زمانے تک وہ سر سید کے معتقد رہے۔ یعنی سر سید نے خود جو الگ الگ اسٹیجز تھی، یعنی سر سید پہلے جو ہے وہابی یعنی اہل حدیث جس کو ہم کہتے ہیں، پہلے اہل حدیث ہوئے، پھر نیچریت کی طرف ان کا رجحان ہوا۔ تو آزاد بھی جو ہے پہلے یعنی پیر مریدی سے وہ وہابیت کی طرف آئے، پھر نیچریت کی طرف گئے، لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے سر سید کی جو خیالات ہے ان سے میں بیزار ہونے لگا۔ یعنی چونکہ آزاد کے ہاں الہاد اور وہ ساری چیزیں، یعنی سر سید احمد کے ہاں جو انہوں نے تعویل کی تھی مذہب کی، تو وہ تعویل جو ہے آزاد کو زیادہ سوٹ نہیں ہوئی، اور وہ جو ہے اس سے الگ ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے علامہ شبلی سے جب وہ ملے تو چونکہ شبلی بھی اس مرحلے پہ پہنچ گئے تھے کہ وہ بھی سر سید کے مخالف ہو گئے تھے ساری چیزوں کی وجہ سے، تو پھر علامہ شبلی نے جو ہے تو کافی سر سے مولانا ابوالکلام آزاد علیہ رحمۃ کو گائیڈ کیا۔ ان کا جو مولانا آزاد کی آٹو بایوگرافی ہے وہ سر مکمل نہیں ہو پائی، تو اس لیے اس میں یہ تفصیل ہم کو نہیں ملتی ہے کہ ان کو حق کس طرح ملا، لیکن ایک جملہ جو ہے اس میں ملتا ہے کہ لوگ قرآن کے مطالعے سے سیرت کی طرف آتے ہیں، میں سیرت کے مطالعے سے قرآن کی طرف لوٹا تو میرے دل و دماغ کا ہر کانٹا صاف ہو گیا، اور میں بفضل تعالیٰ انکار و الحاد کے بیابان سے نکل آیا۔ یعنی وہ جو حق کی تلاش مولانا آزاد کی تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس میں وہ دلچسپ چیز جو بیان کرتے ہیں کہ لوگ پہلے قرآن کا مطالعہ کرتے اور پھر اس کے بعد سیرت کی طرف آتے، لیکن میرے ساتھ معاملہ الٹا ہوا، میں نے سیرت کے مطالعے سے قرآن کی طرف لوٹا، اور میرے ذہن کے اندر جو کچھ ایتھزم تھا، جو کچھ انکار تھا، جو کچھ شک تھا، الہاد تھا، وہ سب کا سب جو ہے وہ باہر نکل گیا۔ تو یہ آزاد کی بالکل ابتدائی زندگی تھی کہ جس میں کس طرح انہوں نے حق کو پایا وہ بیان کرتے۔ اصل میں مولانا آزاد کی جو حیثیت ہے ہندوستان میں وہ علامہ شبلی کے شاگردوں کی ہے۔ پھر اس کے بعد جب ان کو یہ حق مل گیا اور وہ جان گئے کہ دین حق کیا ہے، پھر اس کے بعد وہ ہندوستانی مسلمانوں کی طرف پلٹے اور انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں کیا معاملہ چل رہا ہے۔ تو جب ہندوستان کی سیاست اس وقت ایک بالکل ہی ہنگامی سیاست تھی، ایک برننگ اسٹیج میں وہ تھی، اور بنگال کی تقسیم اور یہ پوری جو ہندو مسلم پالیٹکس ہے تو اپنے پیک پر تھی، تو آزاد نے یہ ہوا کہ مسلمان جو بنگال کی تقسیم کی جو ہے انہوں نے مخالفت کی، اور اس زمانے کے جو پرومیننٹ ہندو ریولیوشنریز تھے اروندو گھوش اور شیام سندر چکرورتی، ان کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گئے۔ تو انیشلی یہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف کوئی ریبیلین اس میں شامل نہیں تھے، یعنی 1857 یا 1900 کے بعد جو علماء کی جو تحریکیں تھی، ریشم علماء وغیرہ، وہ ساری ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد سر سید کی ایجوکیشن کا یہ اثر ہوا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ پرو برٹشرز ہو گئے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ کوئی بھی انڈیپینڈنس کے جو وار آف انڈیپینڈنس تھی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ زیادہ اپنا جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے اپلفمنٹ کے لیے یا اس کے جو زیادہ سے زیادہ
پولیٹیکل گینز ہے اس کے لیے وہ کوششیں کرتے تھے. یعنی جس وقت آزاد انڈین پالیٹکس میں آئے تو اس وقت مسلمان بہت کی رول جو ہے وہ فریڈم اسٹرگل کے اندر پلے نہیں کر رہے تھے. تو آزاد نے سب کو سرپرائز کر دیا جب وہ جو کانگریس کے ساتھ جو پرو کانگریس لوگ تھے ان کے ساتھ آزادی کی لڑائی میں وہ حصہ جب انہوں نے لینا شروع کیا. تو اور آزاد ابتدا میں یعنی پیسفل نہیں بلکہ بالکل انقلابی اور ریولوشنری میتھڈ کے قائل تھے. یعنی ملیح آبادی میں لکھتے ہیں کہ شروع میں مولانا تشدد پسند انقلابیوں کے ساتھ تھے اور ہندوستان میں مسلح بغاوت کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے. ایک طرف بنگال کے انقلابیوں کے ساتھ تعلقات استوار تھے, دوسری طرف سرحد کے قبائل میں ان کے آدمی کام کر رہے تھے. شیخ الہند مولانا محمود حسن مرحوم اور مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم سے بھی رشتہ مضبوط تھا. جب میں ان کی رفاقت میں آیا تو اس وقت تک مولانا مسلح بغاوت ہی کے قائل تھے. ایک دفعہ خود مجھے ایک جگہ بھیجا اور 2 درجن پستول لے آیا جو انہوں نے کسی اور کے ہاتھ کہے بھیجے تھے. تو یہ بالکل مولانا کا انڈین پالیٹکس میں جو انیشیل رول تھا وہ بالکل ریولوشنری تھا. یعنی وہ برٹشر سے جنگ کر کے لڑ کر جو ہے وہ یعنی جو سبھاش چندر بوس کا بعد میں تھا تو بالکل اسی نہج پر وہ آزادی چاہتے تھے اور وہ بنگال کے انقلابیوں کے ساتھ جڑ گئے. حالانکہ بنگال کے جو انقلابی تھے وہ کسی بھی مسلمان کو انٹرٹین نہیں کرتے تھے, لیکن مولانا آزاد کو دیکھ کر جو ہے تو ان کا ٹرسٹ جو ہے مولانا آزاد نے جیت لیا تھا, اس لیے انہوں نے مولانا آزاد کو اپنے ساتھ لیا. پھر یہ میں نے جیسا بتایا بہت ہی برننگ پیریڈ تھا. اسی زمانے میں جو ہے تو 2 تنظیمیں قائم ہوئی, ایک مسلم لیگ اور ایک ہندو مہاسبھا. تو نواب سلیم اللہ خان صاحب کی تحریک پر آغا خان نے 1906 کو ڈھاکہ کے اندر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے 3 جو ہے بنیادی مقصد قرار پائے. پہلا یہ کہ برٹش حکومت سے متعلق مسلمانوں کے دل میں وفادارانہ خیالات کو ترقی دی جائے. یعنی مسلمانوں برطانوی حکومت کے بارے میں جو ہے تو مسلمانوں کے اندر کوئی نیگیٹو خیالات نہ آئے بلکہ وہ لائل رہے برٹشرز کے, یہ اس میں وہ کی جائے. اور برٹشرز کے اندر اگر کوئی غلط فہمی ہے مسلمانوں کو لے کے تو اس کو دور کیا جائے. دوسرا یہ کہ جو الگ الگ کمیونٹیز ہے تو ان میں جو آپس میں جھگڑے ہیں اس کو ختم کر دی جائے. اور تیسرا یہ کہ مسلمانوں کے جو بھی پولیٹیکل ڈیمانڈس ہے تو وہ گورنمنٹ کو بہت ہی پیسفل وے میں جو ہے وہ پیش کیے جائے. پھر 1506 میں اسی سال ہندو مہاسبھا لاہور میں قائم ہوئی. تو 2 ایکسٹریم آرگنائزیشن یعنی ایک ڈھاکہ میں قائم ہوئی اور دوسری لاہور میں جو ہے ہندوستان کے اندر قائم ہوئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1908 کے اندر مولانا آزاد نے پوری دنیا کا دورہ کیا, جس میں وہ ایجپٹ گئے, سیریا گئے, ترکی گئے, فرانس گئے اور وہاں وہ کئی انقلابیوں سے ملے, جس میں مصطفیٰ کمال پاشا جو تھا اس کے جو فالوورز تھے ان سے بھی ملے. اور وہاں پر پھر آزاد کے اندر ایک نیا پولیٹیکل جو ہے ریڈیکل چینج ان کے اندر وہاں پر آیا اور وہاں سے آنے کے بعد وہ ہندوستانی مسلمانوں کے جو ایشوز تھے اس میں اور زیادہ وہ انوالو ہو گئے. لیکن ان کی جو خیالات تھے وہ پہلے کے بالمقابلہ بالکل بھی بدل گئے. یعنی وہ اینٹی امپیریلسٹ ہو گئے اور عرب نیشنلزم کو وہ سپورٹ کرنے لگے. وہ خود لکھتے ہیں کہ جب میں عراق گیا تو وہاں چند عراقیوں سے میری ملاقات ہوئی. مصر میں مصطفیٰ کمال پاشا کے پیروں سے کوئی تعلقات پیدا ہوئے. ان کے علاوہ میں ینگ ٹرکس کے گروپ سے بھی ملا. انہوں نے قاہرہ میں اپنا مرکز قائم رکھا اور ایک ہفتہ اور اخبار شائع کرتے تھے. جب میں ترکی گیا تو ینگ ٹرکس تحریک کے چند لیڈروں سے دوستی ہو گئی. ہندوستان واپس آنے کے کئی سال بعد تک ان سے خط و خطابت جاری رہی. عرب اور ترک انقلابیوں سے تعلقات ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے سیاسی عقائد راسخ ہو گئے. ان انقلابیوں کو اس پر حیرت ہوتی تھی کہ ہندوستانی مسلمان قومی مطالبوں کی طرف سے بے اعتنائی اور سرد مہری برتتے ہیں, ان کی مخالفت کرتے ہیں. ان کے نزدیک ہندوستانی مسلمانوں کو آزادی کی جنگ میں ہراول اور رہبروں کو کام کرنا چاہیے تھا, نہ کہ انگریزوں کا بیرا بن کر رہنا. تو جب مولانا آزاد ان سے ملے تو وہاں کے جو ینگ ٹرکس تھے یا ٹرکیش اور عراقی لوگ تھے تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یار انڈین مسلم جو ہے تو وہ برٹشرز کے نوکر کیوں بن گئے. ان کو تو چاہیے کہ وہ مین اسٹریم جنگ آزادی میں پارٹیسپیٹ کر کے جو ہے وہ برٹشر سے انہوں نے لڑنا چاہیے. تو آزاد کافی اس سے امپریس ہوئے اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ میں ہندوستان واپس آ کر جو ہے تو ایک پولیٹیکل موومنٹ جو ہے مسلمانوں کے اندر کھڑا کروں گا. اس کے بعد جب وہ وہاں سے واپس آئے تو بہت ہی ان کی جو آرٹیکلس تھے تو وہ بہت ہی فائری تھے. یعنی جس میں وہ انگریزوں کے خلاف اور مسلم لیگ دونوں کے خلاف جو ہے انہوں نے لکھنا کیا. یعنی انگریزوں کے خلاف تو وہ ہندوستان کے کنٹیکس میں لکھتے تھے اور مسلم لیگ پر ان کا یہ الزام تھا کہ وہ مسلمانوں کو ہندوستان کی مین اسٹریم میں نہیں آنے دینا چاہ رہی اور وہ ایک کمیونل انوائرمنٹ جو ہیٹریٹ کا انوائرمنٹ ہندوستان کے اندر کریٹ کرے. تو آزاد نے برٹشرز اور لیگ دونوں کو جو ہے خطرناک طریقے سے کاؤنٹر کرنا شروع کیا. 1912 کے اندر انہوں نے الہلال نام سے کلکتہ سے اپنا پرچہ جاری کیا جس میں برٹشرز کو بہت انہوں نے کرٹیسائز کیا اور انڈین نیشنلزم کیسے رہیں گا, اس کی کیا رخ رہیں گی, اس پر انہوں نے گفتگو کی. اس کے بعد آزاد کا یہ ماننا تھا کہ ہندوستان میں آزادی کے لیے ہندو مسلم یونٹی جو ہے وہ ہونا چاہیے اور برٹشرز چاہ رہے تھے کہ ہندو مسلم یونٹی نہ ہو اور مسلم لیگ جو ہے ان کے ساتھ تھی.
لیکن آل ہلال نے جو ہے تو مسلمانوں کے اندر ہندوستان کی آزادی میں حصہ لینے کا جو ہے حوصلہ پیدا کیا، اور ہندو مسلم یونٹی کے لیے اس نے کافی جو ہے کام کیا۔ دوسری طرف جو ہے ورلڈ وار 1 چل رہی تھی، تو حکومت نے اس کا بہانہ بنا کر جب اس نے دیکھا کہ آل ہلال جو ہے مسلمانوں میں کافی ریولوشن پیدا کر رہا ہے، تو اس نے اس کو بین کر دیا، اس کے اوپر پابندی لگا دی۔ پھر مولانا نے وہاں پر جو ہے انجمن علماء بنگلہ جو ہے قائم کی، اس کے فاؤنڈنگ ممبر تھے وہ، بعد میں وہ جمعیت العلماء کے اندر شامل ہوئے 1921 کے اندر۔ پھر مولانا کی کوششوں سے بنگال کے اندر جو ہے تو ہندو مسلم جو ہے کافی اس میں اتحاد پیدا ہو گیا۔ وہاں سیپریٹ کمیونل الیکٹروٹ کی جو ڈیبیٹس تھی وہ چل رہی تھی، تو مولانا نے سیپریٹ کمیونل الیکٹروٹ کی جو ہے وہ اس کی مخالفت کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے پروسیس کے اندر جو ہے تو مولانا آزاد جو تھے، تو ہندوستان کا جو مین اسٹریم پولیٹیکل موومنٹ تھا وہ اس سے الائن ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جب خلافت موومنٹ شروع ہوا، اور سلطان جو ہے تو ابتدا میں برٹشرز کی طرف سے وہ ہو گیا، یعنی الائڈ فورسز کے ساتھ، تو مسلمانوں کے اندر کافی اس کو لے کر ناراضگی ہو گئی، اور اس کنٹیکس میں مولانا آزاد نے البلاغ جاری کیا 1916 کے اندر، لیکن ریگولیشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ پھر سے اخبار پر پابندی لگ گئی، اور مولانا آزاد جو ہے وہ اریسٹ ہو گئے۔ اس کے بعد 1920 تک کا عرصہ جو ہے ان کا جیل کے اندر گزرا۔ لیکن اب دیکھیے کہ اس کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کی کیا سچویشن تھی، یعنی جیسا یہ جو ہے ہماری تاریخ کا پچھلے 1000 سالہ تاریخ کا سب سے برننگ پیریڈ جو ہے تو یہ تھا۔ برٹشرز جو ہے تو مسلمانوں کے ساتھ پلے کر رہے تھے، یعنی وہ مسلم لیڈرشپ کو جو ہے وہ استعمال کر رہے تھے، اور بہت خطرناک طریقے سے استعمال کر رہے تھے۔ یعنی حکیم اجمل خان نے ندوۃ العلماء کے سالانہ اجلاس میں جو صدارتی خطبہ دیا 1910 میں، تو آپ دیکھیے کہ ان کے اسٹیٹمنٹ جو تھا اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ صورتحال کیا تھی۔ تو حکیم اجمل خان کہتے ہیں کہ ابتدائی اسلام سے غدر 1857 تک جس قدر تکفیر یعنی کفر کے فتوے لکھے گئے، اگر انہیں ایک جلد میں جمع کیا جائے تو ہرگز اس جلد کی ضخامت اس جلد کے برابر نہ اٹھے گی جو 1857 سے لے کر آج تک کفر کے فتووں کو جمع کیا جائے تو مدرج ہوگی۔ یعنی 1857 سے لے کے تو 1910 تک یہ اتنے 50 سال کے شارٹ پیریڈ میں کفر کے اتنے فتوے لکھے گئے تھے کہ جو پچھلے 1300 سال کے اندر نہیں لکھے گئے تھے۔ یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا کہ انگریزوں نے یہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے گروپس کو جو ہے کھڑا کر دیا تھا، اور جو برٹشرز کے سپورٹ میں جو ہے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے دیتے تھے۔ یعنی انہوں نے پورے جو مسلم لیڈرشپ تھی اس کو جو ہے وہ بکھیر دیا تھا، اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا تھا۔ یعنی انگریزی اقتدار نے ان فتووں کی نیو اٹھا کر فائدہ اٹھایا۔ شیعہ سنی مسئلہ مستقل ہو گیا جس سے فساد ہوتے رہتے تھے۔ مقلد غیر مقلد کی بحث اسی زمانے میں چھڑ گئی۔ جو مسلمانوں کی جو فرقے مائنورٹی میں تھے یا تو وہ حکومت کے سپورٹ میں چلے گئے، اور ان کے لیے جو ہے برٹش گورنمنٹ نے خوب جو ہے سپورٹ دیا۔ یو پی کے تعلق دار، پنجاب کے زمیندار، سرحد کے خان اور سندھ کے وڈیرے اور بلوچستان کے انگریزوں کے سائڈ میں ہو گئے۔ یعنی جو بھی مسلم پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، سوشل لیڈرشپ تھی، اور وہ سب کے سب جو پرو برٹش ہو گئے۔ ان کے علاوہ علی گڑھ کا سیاسی مذاق، یعنی علی گڑھ جو پروان چڑھا تھا تو علی گڑھ کے سارے پرنسپل اور وہاں کے اسٹاف جو ہے وہ برٹشرز کا تھا، تو جو بھی علی گڑھ سے پاس آؤٹ تھے وہ سب کے سب پرو برٹشرز تھے۔ آغا خان جو تھے جنہوں نے مسلم لیگ کا قائم کی تھی وہ پرو برٹشرز تھے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے عقائد کے آڑ میں دیوبند کی جتھاڑ کی۔ ان کی جماعت نے ہر اس تحریک کے خلاف فتوی صادر کیے جو انگریزوں کے خلاف عدم تعاون یا ترک موالات وغیرہ کی شکل میں اٹھی۔ مرزا غلام احمد نے نبوت کا امامہ باندھ کر جہاد منسوخ کر ڈالا۔ ان کے علاوہ اکثر مشائخ اور پیروں نے اپنے اپنے علم و عمل اور قول فعل کی پوری کائنات انگریزوں کی جولی میں ڈال دی، اور اسی سے پھر چکڑالوی فرقہ اور یہ سارے فرقے جو ہے تو یہ اس زمانے میں وجود میں ہے۔ یعنی برٹشرز نے، انگریزوں نے پوری طریقے سے جو مسلم پولیٹیکل پاور تھی اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا، اس کو بھیانک طریقے سے جو انہوں نے توڑ کر رکھ دیا، اور مسلمانوں کے اندر سینکڑوں جو ہے وہ فرقے پیدا کر دیے۔ اب یہاں پر جو انڈین پالیٹکس ہے تو وہ آگے بڑھتی ہے، یعنی یہاں پہ نان کوپریشن موومنٹ شروع ہوتا ہے۔ آزاد جیسی جیل سے باہر آئے اور انہوں نے جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر تھا، جو حالات تھے، تو انہوں نے برٹشرز کے خلاف ایک فائری جو ہے وہ اسٹینڈ لیا، اور انہوں نے ہندوستانیوں کو جو ہے وہ جگانا شروع کیا۔ اس زمانے میں رولٹ ایکٹ جو ہے 1919 کا، تو جس میں کہ بہت زیادہ مسلمان ہندوستانیوں کی آزادی جو ہے سلب کی گئی تھی، اس کے خلاف آزاد نے تقریریں کی اور ایکٹیویٹیز کی۔ تو اس کے بعد کئی لوگ جو ہے وہ اریسٹ ہو گئے۔ پھر کلنگ آف انعام سویلین جو ہوا جلیان والا باغ کے اندر 1919 کے اندر، تو اس نے پورے ہندوستان کا جو ماحول ہے بہت زیادہ وہ ٹینس کر دیا۔ اسی طرح خلافت اسٹرگل جو ہے اس زمانے میں اپنے پیک پر چلا گیا، یعنی اوٹومن امپائر جو ہے ورلڈ وار کے بعد اپنا انڈیپینڈنس کو چاہ رہا تھا، اور خلیفہ کی جو پوزیشن تھی وہ بہت نازک ہو گئی تھی،
کانگریس جو ہے چونکہ مسلمانوں کی ہندوستان کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی بن گئی تھی، اور اس کے لیڈر یعنی 1918 میں جو ہے 18 اور 20 کے قریب گاندھی جی اس کے مین لیڈر بن گئے تھے. تو گاندھی جی یہ چاہ رہے تھے کہ یہ سارے جو حالات ہے ان کو استعمال کر کے جو ہے انگریزوں کے خلاف استعمال کیا جائے. تو مسلمانوں کی جو میجورٹی تھی وہ پولیٹیکل موومنٹ میں شامل نہیں تھی، تو گاندھی جی نے یہ کیا کہ خلافت موومنٹ کا استعمال کر کے یہ چاہا کہ مسلمان جو ہے تو وہ مین اسٹریم پالیٹکس کے اندر آ جائے، اور سول ڈس اوبیڈینس یعنی نافرمانی کی جو سول تحریک تھی وہ انہوں نے شروع کی. اب خلافت موومنٹ کو سپورٹ کرنے پہ خود کانگریس کے درمیان اختلاف تھا. یعنی کانگریس میں 3 ایلیمنٹس تھے اس زمانے میں. ایک تو مولانا آزاد اور گاندھی یہ جو تھے کہ جو چاہ رہے تھے کہ پورے مسلمان جو ہے یہ اس پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنے، جنگی آزادی کا حصہ بنے. ایک بڑا حصہ ہندوتو وادی کا تھا جس میں پٹیل، راجندر پرساد، ہیڈگیوار، جو RSS کے لوگ یہ سب بھی شامل تھے اس زمانے میں. وہ ان کا ایک حصہ تھا جو کسی بھی قیمت پر خلافت موومنٹ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. اور تیسرا جو تھا جیسے ایم این رائے، نہرو وغیرہ جو سیکولر اور لبرل تھے، تو یہ چاہتے تھے کہ کہیں پر بھی مذہب کا استعمال نہ ہو بلکہ ایک سیکولر وے میں یہ لڑائی لڑی جائے. مسلمانوں کے اندر مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی اور دوسرے جو مسلم لیڈرز تھے یہ لوگ بھی شروع میں تیار نہیں تھے، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے گاندھی جی کی جو پرسنالٹی تھی تو گاندھی جی نے سب کو جو ہے وہ کنونس کر لیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو بھی جو ہے اس اسٹرگل کا حصہ انہوں نے بنا لیا. تو مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی، مولانا آزاد یہ سب لوگ جو ہے اس اسٹرگل کا حصہ بن گئے. اسی طرح جو رائٹ ونگ کے لوگ تھے وہ سب بھی یعنی راجندر پرساد، ولبھ بھائی پٹیل، یہ سب لوگ بھی جو ہے کنونس ہو گئے، اور اس طرح جو ہے برٹشرز کے خلاف ایک سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ یعنی ایک بائیکاٹ جو ہے، جو برٹش رن اسکولز تھے، کالجز، کورٹس، پبلک سروسز، سول سروسز، پولیس، ملٹری، اس کے خلاف جو ہے ایک بڑا موومنٹ جو ہے ہندوستان کے اندر جو ہے چلایا گیا. آزاد جو ہے وہ کانگریس انہوں نے جوائن کر لی تھی اس زمانے میں، اور اسی زمانے میں آل انڈیا خلافت کمیٹی جو تھی تو آزاد اس کے بھی پریزیڈنٹ تھے. یعنی آزاد جو ہے اس وقت مسلمانوں میں بھی کی فگر تھے اور کانگریس میں بھی کافی جو ہے ان کو ویلیو دی گئی. یہ جو پورا پیریڈ تھا اس کے بعد مختار احمد انصاری، حکیم اجمل خان اور آزاد یہ تینوں لوگ ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور یہ گاندھی جی کی فلسفی سے متاثر ہوئے. پھر انہوں نے طے کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو برٹشرز کے انڈر نہ ہو، کیونکہ علی گڑھ جو قائم کیا گیا تھا وہ پورا برٹش انفلوئنس کے اندر سے تھا، انڈر تھا. تو وہاں سے جو بھی پاس آؤٹس ہوتے تھے وہ سب کے سب برٹش انفلوئنس کے اندر ہوتے تھے. تو پھر یہ تینوں نے مل کے جامعہ ملیہ اسلامیہ جو ہے قائم کیا تاکہ یہ برٹشر کے انفلوئنس سے لوگ وہاں سے نہ نکلے بلکہ ایک آزاد سوچ کے ساتھ جو ہے وہاں سے باہر آئے. آزاد جو ہے گاندھی جی سے کافی قریب ہو گئے، ان کا جو نان وائلنس کی جو فلسفی تھی اس کو انہوں نے کافی پسند کیا. پھر نہرو اور سی آر داس مولانا آزاد کے سب سے قریبی دوست تھے، اور ان کا تھاٹ پروسیس جو ہے دونوں کے خیالات بہت زیادہ ملتے تھے. اسی طرح سبھاش چندر بوس جو ہے تو آزاد ان کے بھی قریب ہو گئے. تو آزاد ایک ایسی شخصیت تھے جو سبھی گروپ کے قریب ہو گئے تھے، یعنی گاندھی کے بھی قریب تھے، وہ جو ینگ ریولوشنریسٹ تھے ان کے قریب بھی، اور جو مسلم لیڈرشپ تھی اس سے بھی وہ قریب تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے آزاد کے اخبار بین ہونے لگ گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے پیغام نام سے نیا اخبار نکالا، لیکن وہ مستقل جو ہے ان کو قید کر دیا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1922 کے اندر خلافت جو موومنٹ ہے اس کا خاتمہ ہو گیا، یعنی خود کمال آتا ترک نے ترکی کے اندر خلافت کا خاتمہ اس نے کر دیا. دوسری طرف ہندوستان میں یہ ہوا کہ چورا چوری کے مقام پر جو ہے نان وائلنس ہو گیا جس میں 22 پولیس والے مارے گئے. تو گاندھی جی چونکہ اہنسا کے پجاری تھے تو اس کی وجہ سے انہوں نے پورا موومنٹ ہی ڈسبینڈن کر دیا، پورا موومنٹ جو ہے ختم کر دیا. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ تمام کے تمام لوگ گاندھی جی سے ناراض ہو گئے، یعنی وہ رائٹسٹ جو اس موومنٹ کو چلا رہے تھے وہ لوگ بھی ناراض ہو گئے. جو سیکولر اور لیفٹسٹ لوگ تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ اس میں ریلیجن کا استعمال مت کرو. پھر جو مسلمان تھے ان کو لگا، جو مسلمان علماء تھے تو ان کو یہ ہوا کہ پہلے کوئی ان کو ویلیو نہیں تھی انڈیا کے اندر، لیکن خلافت موومنٹ کے اندر ان کو بہت زیادہ ویلیو دی گئی. لیکن جیسے ہی خلافت موومنٹ ہوا تو ان کا ریلیونس ختم ہو گیا، تو پھر ان کے لیے مین اسٹریم انڈین پالیٹکس میں کوئی جگہ نہیں تھی. تو وہ سب لوگ بھی جو ہے گاندھی جی سے اور کانگریس سے بہت زیادہ ناراض ہو گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب شدھی موومنٹ فوراً جو خلافت موومنٹ کے بعد چلا اور پورے ہندوستان کے اندر دنگے ہوئے، ان دنگوں کے اندر دونوں طرف کے لوگ مارے گئے، ہندو بھی مارے گئے، مسلمان مارے گئے. تو جو رائٹ ونگ تھے، جو ہندوتو وادی تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ خلافت موومنٹ کے لیے جو بھی پیسہ تھا، تقریباً جو پیسہ 80 لاکھ روپے خرچہ ہوا تھا وہ کانگریس کے فنڈ سے آیا تھا، اور کانگریس میں جو بھی فنڈ تھا وہ اس وقت ہندوؤں کا تھا کیونکہ مسلمان تو ڈونیشن دیتے نہیں تھے کانگریس کو. تو انہوں نے کہا کہ گاندھی جی نے ہندوؤں کے پیسوں سے مسلمانوں کو امپاور کیا
اور اس پیسوں سے امپاور ہونے کے بعد یعنی خلافت موومنٹ میں جو مسلمانوں کی ریلیاں نکلی اور ان کے بڑے بڑے جلوس نکلے اور ان کی جو شکتی پردرشن ہوا، طاقت کا مظاہرہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے فسادات ہوئے. تو فسادات میں حالانکہ دونوں طرف کے لوگ مارے گئے، تو رائٹ ونگ کا یہ کہنا تھا کہ گاندھی نے ہندوؤں کے پیسوں سے مسلمانوں کو امپاور کر دیا. مسلمان جو تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ گاندھی نے ہم کو یوز کر کے تھرو کر دیا. اور جو لبرل سیکولر لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ریلیجن کے نام پہ یہ موومنٹ مت چلاؤ، اس سے پرابلم ہوں گے. تو اس طرح سب طرف سے جو ہے تو کانگریس پرابلم میں آ گئی، خود جو ہے گاندھی جی ہے تو پرابلم میں آ گئے. اور سی آر داس تو اتنے ناراض ہو گئے کہ انہوں نے کانگریس ہی چھوڑ دی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک الگ پارٹی بنا لی. جو مسلم لیڈرز تھے وہ بھی کانگریس سے الگ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود مولانا آزاد جو ہے وہ کانگریس کا حصہ بنے رہے، بلکہ وہ گاندھی جی سے زیادہ اور زیادہ قریب ہو گئے. پھر اس کے بعد مولانا آزاد کی مستقل کوششیں رہی کہ ہندوستانیوں کو جو ہے یونائٹ کیا جائے اور کانگریس جو ہے وہ آگے بڑھے. الگ الگ جو ہے انڈیا کے اندر ایک کے بعد جو ہے ریفارمز چل رہے تھے. تو گاندھی جی کا جو ویژن تھا کہ ایجوکیشن اینڈ سوشل ریفارم کا، تو آزاد نے اس ریفارم کو یعنی وہ گاندھی جی کو بہت بڑا لیڈر ماننے لگے اور اس ریفارم کے جو ہے پورے ہندوستان کے اندر انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ پورا ہندوستان جو ہے تو ایجوکیشن سوشل ریفارم جو ہے اس کے اندر پیدا ہو. 1928 کے اندر سائمن کمیشن اپوائنٹ ہوا جس نے بہت سارے ریفارم جو ہے وہ سجیسٹ کیے. اور 1928 کے اندر نہرو رپورٹ ہوئی. تو نہرو رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی کمیونل بیس پہ سیپریٹ الیکٹرول نہیں دیں گے. یعنی سیپریٹ الیکٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پرٹیکولر یعنی مسلمان تھے تو ان کو ایک سیپریٹ الیکٹرول دیے گئے تھے کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلم ایریا سے مسلمان ہی کھڑے رہیں گے اور مسلمان ہی ووٹ دیں گے. تو اس طرح ان کو ریزرویشن ملتا ہے. تو جس طرح پونا پیکٹ میں دلتوں نے ڈیمانڈ کی تھی تو اس سے پہلے مسلمانوں کو ملا تھا. تو آزاد نے یہ ہوا کہ نہرو رپورٹ کو ایکسیپٹ کر لیے، لیکن جینا اور مسلم لیگ نے جو ہے تو نہرو رپورٹ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا. آزاد کے بارے میں یہ کہا جانے لگا کہ وہ مذہب اور ریلیجن کی بنیاد پر سیکولرزم کو زیادہ پریفر کرنے لگے. اور آزاد کا جو کریکٹر تھا وہ مسلمانوں میں یہاں سے نگیٹو ہونا شروع ہو گیا 1928 کے بعد سے. گاندھی جی سے اچھے تعلقات ہونے کے باوجود بھی نہرو اور سبھاش چندر بوس سے آزاد کے بہت اچھے تعلقات تھے اور یہ لوگ فل انڈیپینڈنس جو ہے اس وقت ڈیمانڈ کرنے لگے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا آزاد نے محسوس کیا کہ مسلم لیگ کے علاوہ بھی مسلمانوں کی ایک نمائندہ پارٹی ہونا چاہیے. تو انہوں نے مجلس احرار الاسلام جو ہے ایک پارٹی جو ہے اس کو قائم کی. سید عطا اللہ شاہ بخاری اس زمانے کے بڑے فائر برانڈ اسپیکر تھے، وہ مولانا آزاد کے کافی قریبی دوست تھے، تو انہوں نے اس کی صدارت کی. اسی طرح آزاد جو ہے تو کئی جو اس زمانے میں نمک کا جو ستیہ گرہ ہوا انہوں نے اس کو بہت سکسیسفلی مسلمانوں کو لے کر لیڈ کیا. لیکن اس کے بعد ہندوستان کے حالات جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے تھے. جو گاندھی ارون پیکٹ تھا تو اس کی ناکامی کے بعد جو ہے تو کئی لوگ جیل میں گئے. اس پیریڈ کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا، الیکشن ہونے لگے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے تو ہندوستان کی جو صورتحال ہے وہ کافی خراب سے خراب ہونے لگی. آزاد یہ چاہ رہے تھے مسلمان یعنی مسلم لیگ کے قریب جمع ہونے لگے. تو آزاد یہ چاہ رہے تھے کہ یہ 35-37 کا زمانہ تھا کہ کانگریس جو ہے وہ جنہوں سے ڈسکشنز کرے اور ان کے جو بھی کنسرن ہے تو وہ کنسرنس کو جو ہے وہ سالو کرے، ان کے جو کنسرنس ہیں ان کو وہ ریزالو کرے. یہ آزاد کی کانگریس کے اندر کوششیں تھی. اور اس زمانے میں جنا کے اور آزاد کے تعلقات اتنے زیادہ خراب نہیں ہوئے تھے، لیکن دھیرے دھیرے جو ہے وہ تعلقات خراب ہونے لگے. آزاد جو ہے وہ جنا کو کرٹیسائز کرنے لگے. حالانکہ آزاد کا جو کرٹیسزم تھا وہ اصولی بنیادوں پر تھا، وہ پرسنل اٹیک نہیں کرتے تھے. لیکن مسلم لیگ کی طرف سے جو اٹیک آزاد پر کیا جاتا وہ بہت زیادہ پرسنل رہتا تھا، ان کے کیریکٹر کو لے کے، ان کی شخصیت کو لے کر کیا جانے لگا. جنہوں نے کہا کہ کانگریس جو چاہتی ہے وہ اصل میں ہندو راج چاہتی تھی، اور یہ مطلب اس میں مسلمان کبھی بھی ہندو راج کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا. اور پھر آزاد کی جو پوری شخصیت تھی اس کو جو مسلمان تھے انہوں نے مطلب اس کو ایک نیگیٹو امیج جو ہے آزاد کی بنانا شروع ہو گئی. اس کے بعد جب ٹو نیشن تھیوری کا ڈیبیٹ شروع ہوا تو آزاد نے اس ڈیبیٹ کو ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کبھی بھی ٹو نیشن تھیوری کے سپورٹ میں نہیں ہوں. جبکہ جناح جو ہے پوری طریقے سے ٹو نیشن تھیوری کے سپورٹ میں تھے. جب مولانا آزاد پہلی مرتبہ کانگریس کے صدر بنے گا، یعنی سب سے کم عمر صدر جو ہے کانگریس کے مولانا آزاد بنائے، تو اس وقت انہوں نے یہ جب ٹو نیشن تھیوری کی ڈیبیٹ بہت ہائپ پر تھی یعنی 40s میں، تو اس وقت جو ان کی پریزیڈنشیل ایڈریس ہے اس کا جو اہم حصہ ہے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام کی 1300 سال کی شاندار روایتیں میرے حصے میں آئی ہیں. میں اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع کروں. مجھے ایک ہندوستانی ہونے پر فخر ہے، میں اس ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہوں.
میرے بنا اس کا نقشہ نامکمل ہے، میرے بنا اس کی تعمیر ناممکن ہے. میرا دعویٰ ہے کہ اسلام کے اس زمین پر ویسے ہے کہ جیسے ہندوازم کا ہے. اگر ہندوازم ہزاروں سال سے یہاں کا مذہب ہے تو اسلام بھی 1000 سال سے یہاں کا مذہب ہے. جس طرح ایک ہندو فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ وہ ہندوستانی اور ہندوازم کی پیروی کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہندوستانی اور اسلام کی پیروی کرتے ہیں. تو آزاد نے اس میں مطلب ٹو نیشن تھیوری کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں ایک ساتھ ہندوستانی بھی رہ سکتا اور میں جو ہوں ایک ساتھ جو ہے وہ مسلمان بھی رہ سکتا. تو یہ کوئی کنفلکٹ نہیں ہے دونوں کے اندر، یعنی ہندوستانی رہنے میں اور مسلمان رہنے کے اندر. جبکہ مسلم لیگ کا یہ تھا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک الگ آئیڈینٹی ہے، ہماری ایک الگ شناخت ہے، تو اس شناخت کی بنا پر ایک الگ ملک جو ہے ہم کو دیا جانا چاہیے. پھر اسی زمانے میں برٹش کے خلاف کوئٹ انڈیا موومنٹ چل رہا تھا، بھارت چھوڑو تحریک جو ہے پورے ہندوستان میں چل رہی تھی، اور اس تحریک میں کافی اختلافات تھے. یعنی پٹیل اور راجندر پرساد وغیرہ یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ بہت ہی ڈائریکٹ بڑے پیمانے پر یہ تحریک چلائی جائے، جبکہ نہرو اور مولانا آزاد کا یہ ماننا تھا کہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے تو اس سے ہندوستان میں حالات اور خراب ہو جائیں گے اور مسلمان جو ہے تو وہ اور کانگریس کے اگینسٹ ہو جائیں گے. لیکن اس کے باوجود جو ہے تو گاندھی جی اور یہ لوگوں نے مولانا آزاد کو کنوینس کر لیا اور مولانا آزاد کو اس کا کنوینر بنایا گیا. اور آزاد نے اس کے لیے بہت مستقل کوششیں کی کہ کسی طرح یہ مہم کامیاب ہو. اس کے اندر وہ جیل میں گرفتار بھی ہو گئے اور کافی عرصہ وہ اس وقت جیل میں بھی رہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف گاندھی جی یہ ساری چیزیں کر رہے تھے، دوسری طرف انہوں نے جناح کو جو ہے یہ بھی ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے ریپرزینٹیٹیو ہے اور ان سے ڈسکشن بھی شروع کر دیے تھے. تو آزاد اس کے لیے تیار نہیں تھے. آزاد کہہ رہے تھے کہ نہیں، آپ کا یہ جو میتھڈولوجی یہ بہت غلط جو ہے یہ طریقہ ہے جس سے آپ جا رہے ہیں. لیکن بہرحال اس کے بعد جو ہندوستان کا پارٹیشن ہے اس پر جو ہے وہ بہت ہیٹلی ڈیبیٹس ہونے لگی. برٹش جو ہے تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پارٹیشن ہو جائے، یعنی آزاد اکیلے لیڈر تھے جو پارٹیشن کو روکنا چاہتے تھے. تو اس وقت ایک برٹش کی طرف سے کیبنٹ مشن آیا تھا. تو یہ کیبنٹ مشن پلان ایسا تھا، یعنی 1941 سے لے کے تو 46 تک، یعنی تقریباً 6-7 سال کا عرصہ تھا جس میں کہ آزاد کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے. تو کیبنٹ مشن جو تھا تو یہ ایک آخری کوشش تھی جس سے کہ بٹوارے کو ٹالا جا سکتا تھا. اور یہ بہت اچھا پلان تھا کہ جس میں یعنی اس کی بہت زیادہ تفصیلات ہیں. مختصر میں یہ بتاتا ہوں کہ اس میں یہ تھا کہ ہندوستان کو ABC 3 جو پروونسز تھے اس میں ڈیوائڈ کرنا تھا، جس میں B اور C جو تھا وہ جو ابھی بنگلہ دیش اور پاکستان ہے وہ رہے گا یعنی مسلم میجورٹی ایریا، اور تیسرا جو رہے گا A جو کہ نارمل ہندو میجورٹی ایریا رہے گا. تو اس میں یہ 3 ریجن بنائے جائیں گے اور ہر ریجن کو جو ہے پوری اتھارٹی رہے گی اور ان کے اوپر ایک سینٹر رہے گا. اور وہ سینٹر جو ہے تو صرف ایکسٹرنل افیئرس منسٹر، کمیونیکیشن اور اس طرح کی جو موٹی موٹی چیزیں جو باہر سے دوسرے کنٹری سے ڈیلنگ کرنے کے لیے رہتی ہے، باقی ساری جو چیزیں ہیں وہ اسٹیٹس کو اتھارٹی دی جائیں گی. تو کیبنٹ مشن پلان جو ہے تو مولانا آزاد کا بہت برین چائلڈ تھا اور انہوں نے کوشش کر کے اس پر کانگریس کے جتنے لوگ تھے ان کو بھی کنونس کر لیا تھا. گاندھی جی، پٹیل سب اس پر کنونس ہو گئے تھے. اسی طرح مسلم لیگ بھی اس پر کنونس ہو گئی تھی. اور اگر کیبنٹ مشن پلان یعنی خود یہ مانا گیا تھا کہ اب اس سے جو ہندوستان کا بٹوارا ٹل جائے گا. بہت سارے لوگوں نے اس پہ الگ الگ اپنے شکوک کا اظہار کیا، لیکن مولانا آزاد نے جو ہے تو ہر ایک کو کنونس کیا کہ نہیں، اس سے جو ہے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے بعد جناح جو کچھ پرابلم رکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم، تو سارے جو ایشوز تھے مولانا آزاد نے اس کے اندر ایڈریس کر لیے تھے. اسی طرح جو ہندوؤں کے رائٹ ونگ کے کنسرن تھے مولانا آزاد نے وہ کنسرن بھی اس کے اندر ایڈریس کر لیے تھے. اور یہ ایک بہترین پلان جو ہے تو ان کی ذہانت کا یہ شاہکار تھا جو انہوں نے بنایا برٹشرز کے ساتھ. اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب جو ہندوستان کی تقسیم ٹل جائیں گی. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ مولانا آزاد نے جب 6-7 سال سے وہ مستقل پریزیڈنٹ تھے کانگریس کے، تو پھر بہت ساری وجوہات کی، یعنی وہ مستقل پریزیڈنٹ تھے اور اس کے بعد ان کو یہ لگ رہا تھا چونکہ مسلم لیگ کسی بھی صورت میں مولانا آزاد سے ڈسکشن نہیں کرنا چاہتی تھی. یعنی مولانا آزاد لیگ کے نزدیک وہ ایک کانگریسی تھے اور کانگریس کے نزدیک وہ ایک مسلمان تھے. تو مولانا آزاد کی پوزیشن بہت ہی آکورڈ پوزیشن تھی. یعنی مسلم لیگ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی مسلم، کانگریس کا پریزیڈنٹ بھی مسلم، تو دونوں مسلم مل کے پورے ہندوستان کا فیصلہ کریں گے. تو آزاد کو لگا کہ یار یہ بہت آکورڈ سچویشن ہے، تو انہوں نے یہ کہ ریزائن کر دیا. حالانکہ بہت لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے کانگریس کے پریزیڈنٹ بنے رہے، یہ بہت کرٹیکل ٹائم ہے، لیکن انہوں نے ریزائن کر دیا اور پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے تو پریزیڈنٹ بن گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ پنڈت نہرو نے بنتی سی ایک پریس کانفرنس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیبنٹ مشن جو پلان ہے کیا اس کو چینج ہو سکتا،
تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ تو کبھی بھی چینج ہو سکتا، اس میں ہم ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں، ڈیلیشن بھی کر سکتے ہیں، ہم تو صرف کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں شرکت کریں گے، یہ ہمارا ایگریمنٹ ہے۔ اب یہ بیان حالانکہ پنڈت نہرو کو بالکل غلط بیان تھا، ہے نا، مطلب کیبنٹ مشن پلان میں کوئی بھی چینج نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ ساری پارٹیاں اس پہ ایگری نہیں ہوتی تھی، لیکن پنڈت نہرو نے جو ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا، اور جیسے ہی پنڈت نہرو نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تو محمد علی جناح نے کہا کہ یہ دیکھو ابھی تو یہاں سے برٹشرز گئے بھی نہیں تو یہ لوگ پلٹ گئے، تو آپ سوچو کہ برٹشرز کے جانے کے بعد یہ لوگ کیا کریں گے۔ تو لیگ نے کہا کہ ہم جو ہے تو یہ واپس لیتے، اور اب ہم کو کیبنٹ پلان جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ حالانکہ مولانا آزاد نے بہت کوشش کی اس کے بعد کہ پھر سے کانگریس کی میٹنگ بلائے اور اس کو کنونس کیا، لیکن جنہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی برٹشرز کے رہتے ہوئے تم لوگوں کا یہ حال ہے کہ تم بار بار پلٹ جاتے ہو، تو ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ کیا حال ہوگا۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد پارٹیشن جو تھا وہ ناگزیر تھا، اور پھر وہ پارٹیشن ہو گیا، اور اس میں ہم جانتے ہیں کہ آزاد جو ہے وہ آخری آدمی تھے جو پارٹیشن پہ ریڈی ہوئے، یعنی آزاد سے پہلے جتنے لوگ تھے سب سے پہلے پٹیل جو ہے ریڈی ہو گئے، اس کے بعد پنڈت نہرو ریڈی ہو گئے، اور پھر گاندھی بھی ریڈی ہو گئے۔ حالانکہ گاندھی جی کہا کرتے تھے کہ وہ میری لاش پر بنے گا، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ کنونس ہو گئے۔ آزاد کی جو امیج تھی، یعنی ان کو کانگریس کا شو بوائے کہا جاتا تھا، مسلم لارڈ ہاؤ ہاؤ، یعنی اس طرح کے جو جملے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتے تھے۔ تو اس طرح پارٹیشن ہو گیا، اور آزاد یعنی اس میں آخری آدمی تھے جو یعنی آخر تک کوششیں کرتے رہے، یعنی ماڈرن سے جو وہ ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ کانگریس اور لیگ جو ہے دونوں کا جھگڑا ختم کرا دیجیے، اور کچھ دونوں کے بیچ میں کنسیلیشن کی راہ نکالے۔ حالانکہ برٹشرز بھی نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا یونائٹ رہے، لیکن پنڈت نہرو اور پٹیل جو ہے وہ بالکل ہی متفق نہیں تھے۔ دوسری طرف کنٹری جو تھی اس کے حالات بہت خطرناک ہو رہے تھے، یعنی دن بہ دن جو ہندوستان کے جو آفیسر تھے وہ سب کے سب کمیونل لائنز پہ سوچنے لگے تھے۔ انگریز جو آفیسر تھے وہ ہندوستان میں کوئی انیشیٹو لینا نہیں چاہ رہے تھے، ان کو تو لگ رہا تھا اب ہم یہاں جا رہے تو ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو ماؤنٹ بیٹن نے بہت چالاکی کے ساتھ جو ہے وہ تقسیم کی نیو اٹھائی، پہلے اس نے پٹیل کو کنونس کیا، پھر اس کے بعد پنڈت نہرو بھی نہیں چاہتے تھے لیکن فائنلی وہ ریڈی ہو گئے، اور یہ طے پایا کہ اب ہندو مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی ساتھ میں نہیں رہ سکتے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ میں تقسیم کے ہمیشہ خلاف تھا، کیونکہ میرے خیال میں مسلمانوں کے لیے اس نے ہر اعتبار سے خسارہ تھا، بلکہ ان کا وجود خطرے میں پڑتا، اور 20-25 سال کے اندر اندر تقسیم کے مردہ جانے کا امکان تھا۔ گاندھی سے بھی انہوں نے کافی کیا، کیونکہ گاندھی ان کے قریبی ساتھی تھے، لیکن گاندھی بھی جو ہے تو اس کو نہیں روک پائے، اور گاندھی بھی جو ہے تو اس پر ریڈی ہو گئے۔ تو ظاہر ہے جب مولانا آزاد، گاندھی جی، پنڈت نہرو اور پٹیل جب تینوں ریڈی ہو گئے تو پھر تقسیم کو کون روک سکتا تھا۔ یہ پورے حالات تھے، اور انہی حالات میں پھر وہ 1946 کے جو ہولناک فسادات تھے، یعنی کلکتے میں مسلمانوں کا جو ڈائریکٹ ایکشن جو جنہوں نے کیا تھا، اس میں جو قتل عام پھر ہوا مسلمانوں کا۔ شورش کاشمیری نے بہت اچھا لکھا کہ کلکتے میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو نوخالی ہندوؤں کے لیے میدان حشر ہو گیا۔ اس کا رد عمل بہار میں ہوا۔ راکب نے مولانا کے حسب ارشاد بہار کے فسادوں میں متاثرین کے لیے 1.5 ماہ تک خدمات انجام دی، اور خطرناک سے خطرناک علاقے میں جا کے مسلمانوں کو نکلوایا، ان کی بے شمار آبروؤں کو برآمد کیا۔ فساد کیا قیامت صغریٰ کا نقشہ تھا۔ مسلمان جوانوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، بوڑھوں کو روندا گیا، جوان عورتیں اٹھا کر اچھوتوں میں بانٹ دی گئی، مکانات جلا دیے گئے، بچے اور بچیوں کو مسجدوں کی دیواروں پر کیلوں سے ٹوک دیا گیا۔ تقریباً ہر مکان کے اندر ایک کنواں تھا جس میں عورتوں کی لاشوں کے ڈھیر تھے۔ ستم یہ تھا کہ اس فساد کو خود کانگریس کے سنگٹنی رہنماؤں نے منظم کیا۔ مثلا مسٹر انورانگ نارائن وزیر مالیات بہار اس کے متظم تھے، وہ غالی قسم کے ہندو انتہائی فرقہ پرست اور صوبے کے وزیر اعظم سر کرشن سینا کے حریف تھے۔ تو یہ مطلب اس وقت کی صورتحال تھی، پورے ہندوستان میں فساد ہو گئے، بہار میں مسلمانوں کا خون گنگا کا پانی ہو گیا، انسان مولی اور گاجر کی طرح کاٹ دیے گئے۔ مولانا خود اڑ کر وہاں پہنچے اور کئی متاثر مقامات پر گئے، مگر لیگ کی عصبیتوں کا ذہن مسلمانوں کے خون کی ہولی اور عزتوں کے اغوا کا تماشا دیکھ سکتا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ یعنی مسلم لیگ نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو جذبات میں تو لے کر آ گیا، اور جب جذبات میں آنے کے بعد جب ڈائریکٹ ایکشن کیا تو اس کے جو نتائج آئے، تو اس کے بعد جب مسلمانوں کی عزت لوٹنے لگی، ان کے گھر جلنے لگے، تو کوئی بھی مسلم لیگ کا لیڈر مسلمانوں کو بچانے کے لیے نہیں آیا، لیکن خود مولانا آزادی جو ہے اس کے لیے گئے۔ مگر اسے مولانا آزادی کسی بھی نیشنلسٹ مسلمان کی اعانت گوارا نہ تھی۔ بہار کے لیگی زوما پرلے درجے کے تنگدل اور بزدل تھے، لیکن مسلمان ان کا شکار ہو کر بھی ان کی داغدار سیرت پر بھروسہ کرتے اور ان کو استعمال کر رہے تھے۔ یعنی یہ صورتحال تھی کہ جو لیگ کے لیڈرز تھے وہ مسلمانوں کو استعمال کر رہے تھے،
اور مسلمان پھر بھی ان پہ ٹرسٹ کر رہے تھے۔ ملک خزار حیات ٹوانا نے مارچ 1947 میں استعفیٰ دیا تو پنجاب میں فساد شروع ہو گیا۔ گیانی کرتار سنگھ نے ماسٹر تارا سنگھ کی ہمراہ اسمبلی ہال کے باہر کرپان لہراتے ہوئے اعلان کیا کہ پاکستان قائم نہ ہوگا۔ لاوا پھوٹا تو امرتسر میں ڈھیروں خون سے انسانی جسموں کی طرح روشن ہو گئی۔ سکھوں اور سنگٹنیوں کے حملے وحشیانہ تھے کہ عورتوں ہاتھ اٹھاتے اور انہیں اڑا لے جاتے۔ ادھر مسلمانوں میں بھی بہت سے وحشی تھے، جانبین کی عقلیں معاف ہو چکی تھی، دوشیزائیں چنوں کی طرح فروخت ہو رہی تھی۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ہندو، مسلمان یا سکھ تھی۔ چرس خانے اور چانڈو خانے محفوظ تھے، باقی سب ایک دوسرے کے خلاف اشتعال فرقہ وارانہ کی زد میں تھے۔ راول پنڈی کے سورماؤں نے کہوٹا میں ماسٹر تارا سنگھ کی بوڑھی والدہ کو وحشیانہ طور پہ چیر ڈالا۔ یہ مطلب بہت ہی سخت وہ حالات تھے، اور ان حالات میں جو ہے تو تقسیم ہوئی، ان حالات میں آزادی ملی، اور آزادی کا جشن جب منایا جا رہا تھا تو مولانا آزاد اس جشن سے وہ غائب تھے، یعنی مولانا آزاد وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ مولانا آزاد کی اس رات سخت غمگین تھے، وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کے خوابوں کی دنیا اجڑ چکی ہے۔ ادھر مسلمانوں کی بدقسمتی اور بزدلی شباب پر تھی۔ مولانا دیکھ رہے تھے کہ بعض مسلم زعما سردار پٹیل کی چوکھٹ کا طواف کر رہے ہیں۔ ان کا لہو کھولتا تھا لیکن دل پر ایک داغ تھا۔ نواب اسماعیل میرٹو اور چودھری خلیق الزماں مولانا کے پاس گئے کہ وہ جامع مسجد کے آس پاس اردو باغ میں سردار پٹیل کو سپاس نامہ دینا چاہتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کو تحفظ دلوانے کی فکر میں، یعنی چونکہ پٹیل ہوم منسٹر تھے اور یہ ساری چیزیں ان کے انڈر میں ہو رہی تھی، تو بہت سارے مسلم لیڈر جو ہے وہ پٹیل کی چاپلوسی کرنا چاہتے تھے۔ تو مولانا نے ان سے کہا کہ اس طرح قومی حمیت مجروح ہوں گی، ملی انا حمیت ہی سے باقی رہتی ہے، فسادات ناگزیر ہے، یہ سب رد عمل ہے، لیکن یہ بادل بہت جلد چھٹ جائیں گے۔ آپ حوصلہ قائم رکھیں، کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی الہ وزاری کام آ سکتی ہے، پتھروں میں جوک لگانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ مسلمان مغل عہد کے پرانے کھنڈروں میں پڑے تھے یا بعض مشہور خانقاہوں میں سر چھپا کے بیٹھے تھے۔ مولانا نے کئی سو خاندان کو اپنی کوٹھی میں جگہ دی، اور ان میں وہی لوگ زیادہ تھے جو دہلی میں مسلم لیگ کا دست بازو تھے، لیکن اب نتائج نے انہیں بے بس کر دیا تھا۔ یعنی دلی کی جو صورتحال تھی وہ بہت بھیانک صورتحال تھی، جب فسادات تھے تو کوئی بھی مسلمانوں کا لیڈر مسلمانوں کی مدد کے لیے نہیں تھا، لیکن مولانا آزاد تھے جو جاتے تھے، لوگوں کو پڑھتے، ان کو قرآن کی آیت سناتے، ان کو حوصلہ دیتے۔ اور مولانا کی جو حویلی تھی تو وہاں پر یعنی پورا ایک شامیانہ بن گیا، لاکھوں لوگ خود مولانا کے گھر کے باہر پڑے تھے۔ مولانا آزاد رات بھر جو ہے ان کی خبر گیری کرتے، ان کو کمبل بانٹتے، ان کو کھانا دیتے۔ تو یہ مطلب ایک سچے لیڈر کا جو ہے یہ کریکٹر تھا جو اس وقت مولانا آزاد نے دکھایا۔ اس کے بالمقابل مسلمانوں نے جن لیڈرز پہ بھروسہ کیا تھا وہ سب جو ہے ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہندوستان کا جو پارٹیشن تھا وہ بہت ہی خونی پارٹیشن تھا، تو یہ پوری انسانی تاریخ کا سب سے بڑا یعنی حادثہ تھا یہ۔ تو یہ اتنا یعنی بڑا واقعہ ہندوستان کی تاریخ میں ہوا، اور اس تاریخ میں جو مسلمانوں کا سب سے بڑا لیڈر جو اس وقت ان کا سب سے بڑا سہارا جو بن کر آیا وہ مولانا آزاد تھے، جو رات رات بھر گھومتے، ریفیوجی کیمپس میں جاتے، لوگوں کو کھانا دیتے، ان کی سیکورٹی کا دھیان رکھتے، خواتین کو حوصلہ دیتے، بچیوں کو حوصلہ دیتے۔ یہ ان کا پورا کردار تھا۔ حالانکہ پٹیل اور مولانا آزاد کے زمانے میں بہت سخت جو ہے لڑائیاں ہوئیں، اس وقت جو ایڈمنسٹریشن تھا تو وہ کوئی ایکشن لینے تیار نہیں تھا۔ پٹیل کہتا تھا کہ اگر ایکشن لیں گے تو اس سے کمشنر کا حوصلہ سخت ہوگا، مولانا آزاد کہتے تھے کہ کمشنر کو ڈسمس کرو۔ تو یعنی اس طرح کے کئی جو واقعات ہیں، تو نہرو، گاندھی، پٹیل، حالانکہ گاندھی جی اور نہرو مولانا آزاد کے ساتھ تھے، لیکن ظاہر ہے جب پورا ایڈمنسٹریشن ہی ایسا ہو تو کیا کیا جا سکتا۔ تو یہ لوگوں نے مل کے کافی کوشش کی کہ کسی طرح مسلمانوں کو واپس لیا جائے، ان کو دنگے فساد سے نکالا جائے، اور ان کو جو ہے تو یہ پھر سے لا کر بسایا جائے۔ تو یہ پارٹیشن ہندوستانی تاریخ کا، ہندوستان کے بلکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بھیانک جو ہے یہ واقعہ تھا۔ تو یہ پوری یعنی واقعہ تھا، اور اس واقعے میں مولانا آزاد جو تھے وہ سب سے بڑے مسلمانوں کے لیڈر تھے۔ پھر ہم اسی میں دیکھتے ہیں کہ جو حیدرآباد کا سقوط ہے اسی زمانے میں ہوا۔ تو جس وقت حیدرآباد کا سقوط ہونے جا رہا تھا تو مولانا آزاد دیکھ رہے تھے کہ یعنی حیدرآباد جو ہے وہ ہندوستان کے بیچوں بیچ ہے، وہ کسی طرح پاکستان میں نہیں جا سکتا۔ تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان جو ہے تو وہ نقصان اٹھائیں گے۔ تو مولانا آزاد نے نظام سے ملے، انہوں نے جا کر کہا کہ دیکھو حیدرآباد کا ہندوستان سے کبھی بھی وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ دوسرا نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہارا تصادم ہوگا، جھگڑا ہوگا، جس میں سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ تو تم کیا کرو کہ اپنی جو پوری جائیداد ہے تم اس کا ایک ٹرسٹ بنا دو، اور وہ ٹرسٹ سے جو بھی یعنی ایجوکیشن ٹرسٹ بنا دو اور مسلمانوں کے لیے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ تمہاری پراپرٹی بھی سیف ہو جائیں گی، اور وہ پورا پیسہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا۔ لیکن جو نظام کے نمائندے تھے وہ بہت ہی یعنی بیوقوف قسم کے لوگ تھے، انہوں نے مولانا آزاد کی بہت ہنسی اڑائی،
اور کہا کہ مولانا آپ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ ہفتہ عشرے میں دہلی کے لال قلعے پر قابض ہوں گے اور وہاں ہمارا جھنڈا لہرائے گا۔ تو مولانا نے ان کے چہروں کو دیکھا اور کہا بہت خوب، میں کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ اس کے بعد حیدرآباد کا سکوت ہو گیا اور مولانا مسلمانوں کی بربادی کا احوال سن کے وہاں پر پہنچے، تو وہاں پر کئی لاکھ لوگ مارے گئے، مسلمان عورتیں جو ہے وہ کنویں میں چھلانگ لگا کر انہوں نے اپنی عزت بچائی، یعنی پورا ریلیف کا کام وہاں پر مولانا نے کیا۔ تو جب مولانا وہاں پر تھے تو نظام نے کھانے پر دعوت دی، تو جو دعوت نامہ آیا تھا مولانا آزاد نے اس کے اوپر جو ہے اس دعوت نامے پر جو جواب لکھ کر بھیجا وہ کافی ہسٹوریکل ہے۔ تو مولانا نے لکھا کہ جس شخص کے سوئے فہم اور نظر کج کی بدولت مسلمانوں کے لو اس طرح بہا ہے، میرے لیے اس کے دسترخوان پر آنا ممکن ہی نہیں۔ انسانوں کے خون سے ہاتھ رنگ کر مجھے دسترخوان پر مدعو کرنا اظہار جسارت ہے۔ تو سخت جواب جو ہے مولانا نے نظام کو لکھ کر دیا۔ تو یہ مولانا آزاد کی پوری زندگی تھی جو اس سب سے کرٹیکل فیز میں وہ ایک مضبوط ستون کی طرح کھڑے رہے۔ کچھ چیزیں جو پرسنل لائف کے بارے میں آخر میں مولانا آزاد کے بارے میں شیئر کروں گا کہ مولانا ایسا نہیں تھے کہ وہ کانگریس کے سپورٹر تھے تو کوئی ذاتی فائدے کے لیے تھے یا ان کو کوئی اس سے بینیفٹ ہوتا تھا۔ ان کی پوری جو زندگی تھی وہ بہت غربت کے اندر گزری، کوئی بہت اچھا لائف اسٹائل جو تھا مولانا کا بہت ہائی لائف اسٹائل نہیں تھا، بلکہ بہت غریبی میں، بیماری میں اور یہ ساری چیزوں میں زندگی میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور مولانا ہمیشہ اپنا وقار جو ہے وہ بنا کے رکھتے تھے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ گاندھی اور نہرو کے کوشاچی تھے یا ان کے چمچے تھے، ویسا نہیں تھا۔ بلکہ ایک مرتبہ یہ ہو کہ گاندھی جی خود اور ایک مرتبہ خود پنڈت نہرو جبکہ وہ پرائم منسٹر بن چکے تھے، تو جب ان سے ملنے کے لیے آئے تو مولانا نے کہا کہ ابھی تو میرے مطالعے کا وقت ہے، تو ان سے کہو کہ بعد میں آئے۔ تو اسی طرح جب وہ ایجوکیشن منسٹر تھے اور پرائم منسٹر ان کے گھر پر آیا تو اس وقت انہوں نے پنڈت نہرو سے ملنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی میں بزی ہوں، ان سے کہو کہ بعد میں آئے اپوائنٹمنٹ لے کر۔ تو مولانا کا اپنا ایک وقار تھا، وہ ایسے کوئی چاپلوس قسم کی لیڈر نہیں تھے۔ اس زمانے میں جتنے کانگریسی لیڈر تھے، چاہے گاندھی ہو، پٹیل ہو، راجندر پرساد ہو، تو وہ برلا کے یہاں مہمان ٹھہرتے تھے اور اس کی جو بھی فیسلٹیز ہے اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن مولانا کبھی بھی جو ہے تو اس کے یہاں نہیں ٹھہرے، حالانکہ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ مولانا آپ ہمارے یہاں ٹھہرو۔ تو مولانا جو بھی پارٹی ورکرس ہیں ان کے یہاں ٹھہرتے تھے، تو یہ ان کی خودداری تھی، غیرت تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس کچھ کپڑے تھے جس میں پیون لگے تھے اور کچھ 100 روپے کا بینک بیلنس تھا۔ مولانا بہت رحم دل تھے، بہت سخی تھے، یعنی ان کا جتنا بھی پیسہ تھا وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ کلکتہ کے فسادات پر ان کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ جب دہلی لوٹی اور مسلمانوں کے لیے اس کے کوچے و بازار شعلہ زار ہو گئے تو پرانی دہلی کے علاقے میں مارے مارے پھرتے، مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر سہارا دیتے، ان کا حوصلہ بناتے اور آیت قرآن سنا کر ان کے حوصلے کو بلند کرتے تھے، اور ان کی پوری کوٹھی ایسے لوگوں کی پناہ گزیر بن گئی تھی۔ مولانا آزاد کا جو علم تھا، سب سے جو ان کا کی فیچر تھا وہ ان کا علم تھا، ان کا نالج تھا۔ تو پنڈت نہرو جو ہے ان کو میر کارواں کہا کرتے تھے۔ گاندھی جی ان کے بارے میں کہتے تھے، یعنی کسی نے پوچھا کہ آپ آزاد کو کہاں دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں مولانا آزاد کا جو علم ہے، ان کی جو عبقریت ہے، تو اس کو پلیٹو، ایرسٹوٹل اور پائتھاگورس جو ہے ان سے ہی میں ان کو کمپیئر کر سکتا ہوں، اس سے کم کا آدمی جو ہے تو ان کی برابری کا اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ گاندھی جی کہا کرتے تھے کہ پنڈت جواہر لال نہرو سیاست میں اور مولانا آزاد تاریخ میں میرے استاد ہے۔ جو کچھ سیاسی دنیا میں ہو رہا ہے جواہر لال سے پوچھتا ہوں، اور جو کچھ عالمی تاریخ کا ماضی و حال ہے مولانا آزاد سے ان کی مہر العقول معلومات اور عالمانہ تجزیہ ہم کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ مولانا آزاد کا علم اتنا وسیع علم تھا، یعنی شورش کاشمیری نے لکھا ہے کہ ان کے متعلق کی بھوک لمینوں کو پھیلاؤ کا یہ حال تھا کہ انقلاب فرانس سے متعلق کسی نے سوال کیا تو اس کا جواب اس طرح دیا گویا خود انقلاب فرانس کے بانی ہے۔ ایک صاحب نے پتنگ بازی کی تاریخ پوچھی تو اس طرح تفصیلات بیان کی کہ ہر شخص مبہوت ہو گیا۔ ایک ہندو فلاسفر تھا تو اس کو مولانا آزاد پہ ڈاؤٹ تھا، اس کو لگتا تھا کہ یہ مولوی آدمی ہے، لیکن جب وہ مولانا آزاد سے پوچھا اور جب اس نے فلسفے میں مولانا کی نالج دیکھی تو اس نے کہا کہ مولانا کا دماغ قدرت کا معجزہ ہے۔ اسی طرح مولانا کی جو زندگی تھی، آپ دیکھیے کہ اس زمانے کی جو مسلم سیاست تھی وہ بڑی بھیانک تھی، یعنی اخبارات میں ایک دوسرے کے خلاف گالیاں دینا، ایک دوسرے کے خلاف لکھنا، تقریریں کرنا، خاطروں سے لیگ کے جو جلسے ہوتے تھے تو اس میں کھلم کھلا مولانا کی پرسنل لائف پر اٹیک کیے جاتے تھے، لیکن مولانا آزاد کبھی بھی جو ہے اس کا جواب نہیں دیتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جو احرار جو اخبار تھا ان کا جو ترجمان تھا تو اس میں مولانا آزاد کی طرف سے جواب لکھ دیا گیا، تو مولانا آزاد نے ان کو بلایا ایڈیٹر کو اور کہا کہ زندگی نہ بھڑک اٹھنے کا نام ہے، نہ بجھ جانے کا، بلکہ سلگتے رہنے زندگی کا نام ہے۔ معاملہ سخن گسترانہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن برائی کا جواب برائی نہیں، لیگ کی اپنی زبان ہے اور وہ ہماری زبان نہیں ہونی چاہیے۔
اگر سب و شتم بھی زبان ہے تو پھر قومی اخلاق کا خدا حافظ، اس سے کوئی عمدہ فصل تیار نہ ہوں گی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہنے دو، انہیں شاید حق پہنچتا ہے، لیکن اپنی زبان کو آلودہ دشنام نہ کرو۔ کبھی سخت و سنگلاق الفاظ سے قومی معاملات حل نہیں ہوتے۔ میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو مجھ سے اخلاص ہے، لیکن اخلاص سے واردات کی راہیں دوسری ہے، طیش و غصہ نہیں۔ جن لوگوں کو جذبات نے اندھا کر دیا اور جو دماغ کے بجائے پیٹ سے سوچ رہے ہیں، دل کی جگہ زبان سے محسوس کر رہے ہیں، انہیں ایک دن اس کا شدید احساس ہوگا، اور تب وہ اپنے تجربے سے تاریخی سبق حاصل کر لیں گی۔ بہرحال یہ بات حلق سے نیچے نہیں اترتی کہ آپ لوگ برانہ دماغوں اور آوارہ زبانوں کے سامنے بازار میں ڈنٹر پھیلے۔ تو یہ مولانا کا حال تھا۔ یعنی علی گڑھ میں جب مولانا آزاد گئے تو چونکہ علی گڑھ پاکستان کی تحریک کا مرکز تھا، یعنی جب محمد علی جناح علی گڑھ گئے تو ان کی بگی جو تھی تو وہ اسٹیشن سے علی گڑھ یونیورسٹی تک لڑکوں نے خود کھینچتے ہوئے لے کر گئی، یعنی اس میں گھوڑے کے بجائے طالب علموں نے کھینچی۔ لیکن جب مولانا آزاد کی ٹرین علی گڑھ سے گزر رہی تھی تو اتنی بار چین کھینچی گئی کہ ٹرین کئی گھنٹے لیٹ ہو گئی، اور علی گڑھ کے لوگ اس کو فخریہ بیان بھی کرتے تھے۔ تو اتفاق سے یہ ہوا کہ وہی طلبہ پنجاب میں آئے تو لوگوں نے جو ہے پنجاب کے جو مولانا آزاد کے سپورٹرز تھے انہوں نے ان کی پٹائی کر دی۔ جب مولانا آزاد کو اس کا پتہ چلا تو مولانا آزاد کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا حل کی بات ہے، اپنے ہی بچوں کی پٹائی سے فائدہ کیا، ان سے غلطی ہو گئی، وہ جذبات سے بے بس تھے، آپ بھی وہی کرو تو فرق کیا ہے؟ کوئی آدمی پٹائی یا ہاتھا پائی کرنے سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ اسی طرح کسی کو جیت سکتا ہے۔ آج ان کی عقلیں بھڑکی ہوئی ہے، کل وہ تجربے سے محسوس کریں گی کہ ان کے جذبات مشتعل کیے گئے تھے اور ان کی عقلیں غلط راہ پہ ڈالی گئی تھی۔ بہرحال میں نے تم اس لیے بلایا کہ ان چیزوں سے پرہیز کرو، خواہ وہ گالی دے خواہ اس سے بھی آگے قدم بڑھائے، لیکن آپ انہیں تشدد سے ضد نہ کرو، وقت ان کے لیے خود معلم ثابت ہوگا۔ تو یہ مولانا آزاد کا کردار تھا۔ مولانا آزاد ہندوستان پاکستان میں، یعنی اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے ان کا سٹینڈ صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن ان کا جو سٹینڈ تھا اس کے پیچھے جو ان کے ریزنز تھے، وہ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہندوستان کی تقسیم انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر مسلمانوں کا جو پاور ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گی، اور وہ پریکٹیکلی ویسا ہوا ہی، جو مسلمانوں کو پاور تھا وہ انڈین سب کانٹیننٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ پھر آزاد کا یہ ماننا تھا کہ جو بنگال یعنی بنگلہ دیش، ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان ہے، ان کا مزاج بالکل الگ ہے، تو یہ لوگ زیادہ دن ساتھ نہیں رہ پائیں گے اور تھوڑے ہی دن میں یہ الگ ہو جائیں گے، اور وہ اتفاق سے ویسے ہی ہوا۔ پھر ہندوستانی مسلمان جو وہ مائنورٹی میں آ جائیں گے، اور وہ پورے چونکہ ہندوستان کے اندر بکھرے ہوئے ہیں تو وہ مکمل طور سے ہندوؤں کے رحم و کرم پر آ جائیں گے۔ پھر پاکستان جو خود ایک ریاست بنے گا تو اس کو مولانا آزاد نے 8 چیلنجز جو ہے وہ لکھے تھے، اور حیرت کی بات ہے کہ وہ سب کے سب جو ہے 8 کے 8 جو ہے وہ پورے آج صحیح نظر آتے ہیں۔ یعنی سیاستدانوں کی ویرانی پر مسلمان ملکوں کی طرح فوجی انقلابات کے خطرے، غیر ملکی قرضوں کا اندھادھند بوجھ، ہمسایہ ملکوں سے جنگ کا خدشہ، اندرونی تصادات کے تصامدات، پاکستان کے جو نیو امپیرلسٹ اور جو نیو بزنس مین رہیں گے وہ لوٹ مار مچائیں گے، اس استحصال سے طبقاتی جنگ یعنی کلاس وار پیدا ہو جائیں گی، اور اسلام سے نئی پود کا یعنی جو نئے جو لوگ رہیں گے وہ اسلام سے بہت دور چلے جائیں گے، یعنی پاکستان کی جو نئی جنریشن رہیں گی۔ اور 8واں یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل پولیٹکس کا سازشوں کا وہ گڑھ رہے گا۔ تو یہ وہ وجوہات تھی جس کی بنا پر مولانا آزاد پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے۔ آخر میں یعنی پاکستان بننے کے بعد جو بعض ان کی تقریریں تھی بڑی مشہور ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ جن سہاروں پہ تمہارا بھروسہ تھا وہ تمہیں لاوارث سمجھ کر تقدیر کے حوالے کر گئے، اور شاید اس لیے کہ تمہارے نزدیک فقدان ہمت کا نام تقدیر ہے۔ انگریز کی بساط تمہاری خواہش کے خلاف الٹ گئی، اور رہنمائی کے بت جو تم نے خود تراشے تھے وہ بھی دغا دے گئے۔ میں اس کہانی کے اوراق الٹ کر تمہارے حواس کو نہ تو معطل کرنا چاہتا ہوں اور نہ مجھے اس ہراس کا تذکرہ چھیڑ کر تمہارے وجود کو شل کرنا ہے۔ جو ہونا تھا ہو چکا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وقت نے تمہاری خواہشات کے مطابق انگڑائی نہیں لی، لیکن وقت کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ آزادی کی جدوجہد کے سامنے سفر انداز ہو۔ میں نے تمہیں ہمیشہ کہا اور آج پھر کہتا ہوں کہ تذبذب کا راستہ چھوڑ دو، شک سے ہاتھ اٹھا لو اور بدعملی ترک کرو۔ وہ دیکھو جامع مسجد کے مینار تم سے جھک کر سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنے عظیم الشان تاریخ کے پر رونق صفحات کو کہاں گم کر دیا۔ ابھی کل کی بات ہے کہ یہی جمنا کے کناروں پر تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا، اور آج یہاں رہتے ہوئے تمہیں خوف محسوس ہوتا ہے۔ کیا بھول گئے ہو کہ دلی تمہاری خون سے سینچی ہوئی ہے؟ ریاض فتح پوری نے جو ان کا نقشہ کھینچا ہے مولانا آزاد کا، تو ان کی زندگی ایک خاص سانچے میں ڈھل کر وہ نہ ہو جاتی جو ہمارے سامنے تو خدا جانے کیا کیا ہو سکتے تھے۔ وہ اگر عربی شاعری کی طرف توجہ کرتے تو مت بنی و بدیو زماں ہوتے، اگر محض دینی و مذہبی فلاح اپنا شعار بنا لیتے تو زید کے ابن تیمیہ ہوتے، اگر محض علوم حکمیہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے تو ابن رشد اور ابن طفیل سے کم درجے کے متکلم و فیلسوف نہ ہوتے، اگر وہ فارسی شعر و ادب کی طرف متوجہ ہوتے تو عرفی و نظیر کی صف میں انہیں جگہ ملتی، اور اگر تصوف وہ اصلاح و اخلاق کی طرف مائل ہوتے اور تو غزالی اور رازی سے کم نہ ہوتے، اور مسلک اعتزال اختیار کرتے تو دوسرے واصل بھی نہ ہوتے۔
یعنی اتنی ہماگیر شخصیت جو ہے مولانا آزاد کی تھی. لیکن ڈاکٹر ذاکر حسین نے جو بات ان کے تعلق سے لکھی ہے کہ مولانا آزاد اردو کے سب سے بڑے ادیب، سب سے بڑے انشا پرداز اور سب سے بڑے مصنف تھے، لیکن مسلمانوں نے اپنے اس محسن کو شاید اردو زبان کی کوئی گالی ایسی نہیں ہے جو ان کو نہ دی ہو، لیکن وہ گالیاں کھاتے رہے اور دعائیں دیتے رہے. جزاک اللہ.